اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو انفو ایٹ چاند چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا خواب جس نے مصر کی پوری تاریخ بدل ڈالی، ایک ایسا بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ دار تھا، ایک ایسا بچہ جو اللہ کی قدرت سے اس کے تخت کو الٹ گیا۔ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا، شام کی طرف سے آگ اٹھی اور وہ آگ مصر کے قبطیوں کے گھروں کو جلا گئی، مگر حیرت انگیز طور پر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ یہ صرف خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کا اشارہ تھا ایک نئے انقلاب کی طرف۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے کیسے ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت کو مٹی میں ملا دیا؟ آئیے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اس تاریخی حقیقت کے ساتھ۔ جب فرعون دہشت کے عالم میں بیدار ہوا تو اس نے اپنے تمام نجومیوں اور کاہنوں کو ہلا دیا۔ آپ سنانے پر سب نے ایک ہی بات کہی، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں خوف کی بجائے غرور جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، میں خدا ہوں، میرا تخت کون گرا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا نظام کبھی رکتا نہیں۔ فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو قتل کر دو۔ اس ظالمانہ فرمان پر ہزاروں گھروں میں چیخیں گونج اٹھی، مائیں اپنے نومولود بچوں کو سینے سے لگا کر روتی رہیں اور سپاہی ایک ایک دروازہ توڑ کر بچوں کو ذبح کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ القصص، سورۃ القصص۔ یوں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، مگر اللہ کی تدبیر ہمیشہ بلاتر ہوتی ہے۔ جب قبطی سرداروں نے کہا یوں تو ہمارے غلام ختم ہو جائیں گے، فرعون نے کہا ٹھیک ہے، قتل 1 سال چھوڑ دو۔ یہ وہی سال تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک خاتون تھی۔ اللہ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، بچے کے دودھ پلاتی رہو اور جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ بچے کو اس میں رکھا اور دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ بہن پیچھے پیچھے چلتی رہی، دیکھتی رہی کہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہی دریا جو موت لگتا تھا اس نے موسیٰ کی زندگی دی۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بی بی نہا رہی تھی، نظر صندوق پر پڑی، کہا یہ کیا ہے؟ جلدی سے نکالو۔ صندوق کھولا گیا تو ایک حسین بچہ اندر سو رہا تھا، انگوٹھا منہ میں، چہرے پر نور۔ آسیہ بی بی کے دل میں ممتا جاگی، کہنے لگی یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون بولا، یہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، میری نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر فرعون کہتا میری بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا۔ تفسیر ابن کثیر۔ مگر ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جو دل سے چاہتے ہیں، مگر ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، یعنی پانی سے نکالا گیا بچہ۔ جب بچے کو محل میں لایا گیا تو وہ کسی عورت کا دودھ نہ پیتا، دائیوں نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب موسیٰ کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایک گھر نہ بتاؤں جہاں ایک عورت ہے جو اس کی ماں جیسی ہے؟ وہ ماں واقعی اس کی اپنی ماں تھی۔ یوں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کا دل مطمئن ہو۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں پروان چڑھے، اللہ نے انہیں علم، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ وہ وہی بچہ تھا جس کے آنے سے فرعون کا تخت ہل گیا۔ جب وقت آیا موسیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کا مطالبہ کیا، فرعون نے انکار کیا اور اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ جب تکلیفیں بڑھی فرعون بولا، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان لائیں گے، مگر وعدہ وفا نہ کیا۔ آخر وہ وقت آیا جب بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، عصا مارو دریا پر۔ دریا 2 حصوں میں بٹ گیا، راستہ بن گیا۔ ایمان والوں کے لیے موسیٰ اور بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اسی لمحے اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ پر، مگر جواب آیا، اب ایمان لاتا ہے جب تو پہلے بگڑا ہوا تھا۔ سورہ یونس۔ تو فرعون کا انجام عبرت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وعدے کے مطابق کامیاب ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس نبی کے اوپر بنائی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔